أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سورہ الفاتحہ کی دوسری اور تیسری آیت ہے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی تین صفات کمالیہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلی الرحمن، دوسری الرحیم اور تیسری مالک یوم الدین. کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ ان صفات کمالیہ کو اللہ پاک کے مستحق حمد ہونے میں بڑا دخل ہے. مستحق حمد وہی ذات ہوتی ہے جو صفات کمالیہ کو جامع ہو، مشتمل ہو، صفات کمالیہ کی مالک ہو. تو یہ جتنی بھی رحمت اور رحیم ہیں، الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین، یہ اللہ پاک کی صفات کمالیہ ہیں اور یہ اللہ پاک کی صفت ذاتی ہیں. باقیوں کے اندر جو اگر کوئی صفت پائی جاتی ہے، کوئی خوبی پائی جاتی ہے، وہ بھی اللہ کی عطا کردہ ہے. تو الرحمن الرحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، جس کا معنی بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان. اللہ تبارک و تعالی بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والی ذات ہے. یہ ساری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، اس کا منشا اللہ پاک کی رحمت ہے. اور جیسا کہ دوسری آیت کے اندر فرمایا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. انسان اور جن اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر جتنے گناہ کرتے ہیں، اگر ان گناہوں کی پاداش میں ان کی پکڑ کی جائے تو اللہ پاک اگر پکڑ نہ کرنا چاہیں تو پھر روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہے. لیکن اللہ پاک کی رحمت کے صدقے یہ کائنات چل رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں سے درگزر کرتے رہتے ہیں. اور اسی طرح اس دنیا کے اندر ہمیں کہیں سے کوئی شفقت اور مہربانی نظر آتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. والدین کی طرف سے شفقت ہے، بہن بھائیوں میں آپس میں مہربانی اور شفقت ہے، دوستوں کے ساتھ محبت ہے. یہ ساری چیزیں وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کا مظہر ہیں. اور پھر میں یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں، قرآن پاک کے شروع میں اپنی جس صفت کا اظہار فرمایا وہ صفت رحمت ہے، الرحمن الرحیم. اللہ پاک شروع والے میں ہی، ابتدائی والے میں ہی یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ میں بہت مہربان ہوں، اس لیے آگے جتنے بھی احکام آئیں گے میری طرف سے اس کے اندر رحمت ہی چھپی ہوئی ہوگی. جب ایک ماتحت انسان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، ملازم کے، نوکر کے، غلام کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرا جو باس ہے وہ بہت ہی مہربان ہے، تو اس کی طرف سے جو بھی حکم آتا ہے وہ اس کو فوراً قبول کرتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات پہلے سے بیٹھی ہوتی ہے کہ اسی کے اندر میری خیر خواہی ہوگی. اور اگر یہ بات ہو کہ میرا باس تو میرا دشمن ہے یا فلاں آدمی تو میرا دشمن ہے، تو اس کی طرف سے اگر کوئی حکم آئے گا تو وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے گا. اس کو ہر وقت یہ کھٹکا رہے گا شاید اس کے اندر میری دشمنی چھپی ہوئی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جس صفت کا اظہار فرمایا ہے شروع قرآن کے اندر وہ صفت رحمت ہے. تو بہرحال الرحمن الرحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، ان کے اندر مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والی ہستی. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، الرحمن کے اندر مبالغہ زیادہ ہے الرحیم کی بنسبت. اور علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے، کسی رحمان کا لفظ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں بولا جا سکتا، لیکن رحیم کا لفظ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر بولا جا سکتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ انتہائی وہ رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے ہیں اپنے ایمان والوں پر. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی ہے. تو رحیم کا لفظ جو ہے وہ غیر اللہ پر بولا جا سکتا ہے، لیکن رحمان کا لفظ جو ہے وہ غیر اللہ پر بالکل نہیں بولا جا سکتا. ایک تو اللہ پاک نے اپنی صفت رحمت کا اظہار کیا ہے، اور آگے فرمایا مالک یوم الدین، وہ ذات ایسی ہے کہ
کہ وہ بدلے کے دن کی مالک ہے. دین بدلے کو کہتے ہیں، جزا کو کہتے ہیں. انسان اس دنیا کے اندر جو کچھ کرتا ہے، خیر کرتا ہے یا شر کرتا ہے، نیکی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے، کل قیامت کے دن مرنے کے بعد دوبارہ جب زندہ ہوں گے اللہ پاک اس کو بدلہ دیں گے. اس دن میں جو مالک حقیقی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی ہیں. دنیا کے اندر تو دوسروں کی بھی کچھ ملکیت ہوتی ہے، جی یہ میری ملکیت ہے، یہ میری ملکیت ہے. یہ ملکیت عارضی اور فانی ہے اور مجازی ہے، اور حقیقی مالک دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ہیں. لیکن آخرت کے اندر قیامت کے دن جو مجازی ملکیتیں ہیں، مجازی حکومتیں ہیں، بادشاہتیں ہیں، وہ بھی بالکل نہیں ہوگی. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا. اللہ خود ہی اکیلے ہوں گے، فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج تو واحد قہار کی بادشاہت ہے، اسی کی حکومت، اسی کا اقتدار، اسی کا تسلط ہے. اور دوسری جگہ فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن تو کوئی کسی کے لیے کچھ بھی طاقت اختیار نہیں رکھتا ہوگا. اس دن تو حکم صرف اور صرف اللہ ہی کا چلے گا. اور اسی طرح کئی جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ملک جو بعید حق للرحمن، آج جو بادشاہت سچ حقیقی بادشاہت جو ہے وہ تو رحمان کے لیے ہے. اور دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن وہ فیصلہ تو کر سکتے ہیں لیکن فیصلے پر عمل درآمد ان کے بس میں نہیں ہوتا. قانون ان کے تابع نہیں ہوتا، وہ قانون کی تشریح کرتے ہیں، قانون کے وہ مالک نہیں ہوتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جج قاضی بھی ہوں گے اور مالک بھی ہوں گے، قانون بھی ان کے اختیار میں ہوگا. اور دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہوں کے فیصلے رد کر دیے جاتے ہیں، ان کے خلاف اپیلیں کر دی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی اپیل بھی نہیں ہوگی. لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کا کوئی تعاقب بھی نہیں ہوگا، اس کو کوئی توڑنے والا نہیں ہوگا، اس کے خلاف کوئی اپیل کرنے والا نہیں ہوگا. ایسی بادشاہت ہوگی جس کو حقیقی بادشاہت کہتے ہیں. وہ قاضی بھی ہوں گے اور مالک بھی ہوں گے، جو حکم دیں گے اس کا نفاذ بھی ہوگا. وہ سب کچھ اللہ پاک کرنے والے ہوں گے. تو مالک یوم الدین کا یہ مطلب ہے، وہ بدلے اور جزا کے دن کے مالک ہیں. الحمدللہ.